الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ کہتے ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہو، جس میں انسان وہ کام نہ کر سکے۔ اگر اس طرح کا کام کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ پھر یہ جو معجزہ ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ جن کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو رہا ہے ان کو علم بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے یہ عصا ہے۔ قال القها یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اس کو زمین پر پھینکو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قال القها، جیسے اس کو زمین پر پھینکا، عصا کو ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اب فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ایک اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا، تسعیٰ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے دوڑ رہا تھا۔ قال، اللہ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ ایک اژدہا ہے، کیسے میں اس کو ہاتھ سے پکڑوں، کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، ولا تخف، خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، جیسے آپ اٹھاؤ گے یہ پہلی صورت میں لوٹ کر آئے گا۔ تو چنانچہ سنعیدها سیرتها الاولی، جیسے اس عصا کو اٹھایا، ہاتھ لگایا تو جیسے ہاتھ میں آیا تو جیسے پہلے
عصا تھا، اب یہ اسی طرح دوبارہ عصا بن گیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ معجزہ ہے، اس لیے اٹھاتے ہوئے ڈر رہے تھے۔ اسی طرح انسان ہے، روح نکل جائے، اب سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، وہ کوشش کرنا شروع کر دیں اس میں روح لوٹ آئے، وہ اٹھا نہیں سکتے، روح لٹا نہیں سکتے۔ ہاں اگر اللہ کا نبی کہے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، جب وہ مردہ کھڑا ہو جائے تو یہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر زہر فرمایا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ہزاروں کی تعداد میں۔ اسی لیے آپ کی آنکھوں مبارک کے معجزات الگ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جب نماز میں ہوتے جیسے آگے دیکھتے تھے اسی طرح آپ کو پیچھے ہی نظر آتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ اور آپ کے ہاتھوں کے معجزات الگ ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام، یہ میں احادیث کی روشنی میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، اگر حضور علیہ السلام عام حالات میں ہوتے، آپ کے ہاتھ مبارک روئی سے بھی زیادہ نرم ہوتے تھے، اور جب اللہ کے نبی میدان جہاد میں ہوتے تھے، وہاں جب ہاتھ میں تلوار لیتے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کے ہاتھ سخت ہو جایا کرتے تھے، تو یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح آپ کے لعاب مبارک تھا، اس کے بھی معجزات تھے کہ آپ نے اپنا لعاب مبارک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ مبارک پر لگایا تو وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی، اور اسی طرح آپ نے اپنا لعاب مبارک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگایا تو ان کا درد سانپ کی زہر تک ختم ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے اپنا لعاب مبارک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکے ہوئے سالن کے اندر ڈالا تو وہ جو 4-5 کے لیے بنایا گیا تھا وہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہے، سب کو وہ سالن پورا ہو گیا۔ تو یہ حضور کے ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس عرض کرنے لگے، حضور میں جا رہا تھا، آگے سانپ کے انڈے پڑے تھے، ان کے اوپر میرا پاؤں آ گیا اور اسی پاؤں کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پہ لگایا تو ان کی وہ بینائی جو ختم ہو چکی تھی، اللہ نے حضور کے معجزے کو ظاہر فرمایا، ان کی بینائی کو لٹا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس صحابی کو میں نے دیکھا 70-80 سال کی عمر ہو چکی تھی اور اس وقت بھی وہ سوئی کے اندر دھاگا ڈال رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں میری بینائی جو پہلے تھی اب اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے، کبھی کم نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کے نبی کے معجزات تھے۔ تو ان معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کے نبی کا یہ معراج بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ سفر معراج کروایا ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے اوپر جو ہے فرش عرش تک ہے، آسمانوں تک ہے، سدرہ تک ہے، پھر اوپر عرش معلیٰ تک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس معجزے کا تذکرہ فرمایا، اور بعض دفعہ انسان یہ بات سوچتا ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہو اور یہ انسان زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف سفر کرے، آسمانوں پہ جائے، لہٰذا یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے دانشوروں نے جو اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں، انہوں نے معجزات کا انکار کیا، اور حتیٰ کہ اس معجزے کا جو معراج کی صورت میں نصیب ہوا اللہ کے پاک پیغمبر کو، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے، یہ انکار اس صورت میں ہو سکتا تھا جب اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے معراج کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا، خود تو نہیں گئے، اللہ نے کروایا ہے۔
جب اللہ نے کروایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذات ہی وہ ہے جو کام نہ ہو سکتا ہو اللہ کی ذات وہ کر کے دکھا دیتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سفر معراج شروع کیا تو اس میں سبحان اللہ فرمایا۔ سبحان، لفظ سبحان جو ہے اس کی تفصیل کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی انسان کی طاقت جہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور آگے جہاں پر اللہ کی طاقت کار فرما ہوتی ہے اور انسان کی طاقت وہاں پہنچ نہیں سکتی، جہاں انسان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں پر سبحان یعنی اللہ کی طاقت شروع ہو جاتی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سبحان کا لفظ استعمال فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی انہوں نے جب دیکھا ظاہری طور پر کوئی اسباب نہیں بچ گئے تھے زندہ بچنے کے، حتیٰ کہ مچھلی کے پیٹ تک چلے گئے تھے، تو انہوں نے پھر وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک، وہاں کر اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، سبحانک تیری ہی طاقت ہے جو مجھے مچھلی کے پیٹ سے بچا سکتی ہے، ورنہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر اپنی طاقت کا اظہار کیا، مچھلی کے پیٹ کے اندر سے یونس علیہ السلام کو زندہ نکال کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جس ذات نے اپنے بندے کو یہ سفر کروایا۔ تو اب چاہے یہ سفر زمین کا ہو چاہے یہ سفر آسمانوں کا ہو، جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے تو اب کوئی بھی انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ جس نے بغیر نمونوں کے یہ زمین و آسمان بنا دیا، کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا دیے، کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے فرشتے پیدا کر دیے، جنات پیدا کر دیے۔ دنیا کے اندر ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یا نہیں آتی، اللہ رب العزت نے بغیر نمونے کے جب پیدا کر دیا تو وہ ذات جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، وہ ذات اس پر قادر ہے، اور اس ذات نے اپنے پاس بلا کر کے اپنے محبوب کو دنیا والوں کو بتا دیا یہ تمہارے لیے مشکل ہے، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو کام کرنا چاہوں وہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، اسرا بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو لیلا رات کے وقت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعبدہ، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو سفر معراج ہے یہ حضور کو نیند کی صورت میں ہوا ہے، خواب میں ہوا ہے، جاگتے ہوئے نہیں ہوا۔ بعبدہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، قرآن کریم بتا رہا ہے یہ غلط ہے، ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں حضور کو معراج کا سفر رات کو ہوا۔ کیوں؟ اس لیے رات کو تو انسان پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم آتا ہے، ہر بندہ رات کو گھوم رہا ہوتا ہے، اگر رات کو اٹھے اور دن کو بتائے جی میں تو فلاں جگہ پہ گیا ہوا تھا اور ہو گیا ایسے ہو گیا، کوئی نہیں مانے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ فرمایا وہ بھی بروح ہی نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کی روح کو معراج کروایا، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ بعبدہ، اور عبد کا جو اطلاق ہے وہ روح مال جسد پر ہوتا ہے، جسم بھی ہو اس کے اندر روح بھی ہو، اس پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا بعبدہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے جب اللہ نے فرمایا بعبدہ، اپنے بندے کو معراج کروایا، بعبد کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد کا لفظ ذکر کر کے بتا دیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ اگر محبوب ہے تو انسان محبوب ہے، بشر محبوب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہے اللہ کو وہ محبوب ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کے متعلق بھی فرمایا کہ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو معراج کروایا۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا لینے کے لیے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، نقطے بتا رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جب جبرائیل علیہ السلام یہاں پر آئے ہیں تو وہ آئے
اور حضور کو لے کر کے گئے تو اللہ نے بتا دیا، فرق بھی بتا دیا کہ انسان اور بشر اور نور، اس کا فرق بتا دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے سردار ہیں، سید البشر ہیں، جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ اب وہ آئے ہوئے حضور کو لینے کے لیے، اور آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے ہیں، کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں، ان کا کام ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں، چڑیا ہے، کبوتر ہیں، یہ اڑتے ہیں، کبھی کسی انسان نے تعجب کا اظہار کیا ہے وہ دیکھو یہ چڑیا اڑ رہی ہے، دیکھو جی کبوتر اڑ رہا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ان کا کام ہے۔ اور اگر کوئی انسان اڑتا ہوا نظر آئے تو ہر کوئی کہے گا دیکھو بھی وہ تو انسان اڑ رہا ہے، ہوتا ہے نا، تعجب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام کی بات ہے، ان کا کام ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ معراج کروایا ہے تو یہ حضور کا کام نہیں تھا، یہ حضور کا کمال تھا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ سے شروع فرما دیا۔ ایک تو بتا دیا یہ میرے نبی کا کمال ہے، اور دوسرا بتا دیا یہ عبدیت اور میرے بندے کا کیا میرے ہاں مقام ہے، بے عبدہ۔ اور ساتھ ہی فرمایا لیلا، رات کے وقت، بے عبدہ لیلا، رات کے حصے میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، درس یہ دیا ہے کہ میں نے یہ جو رات تمہارے لیے بنائی ہے، یہ رات تمہارے لیے خالی سونے کے لیے نہیں ہے کہ رات کو صبح کو اٹھ جائے، اس لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے اپنے نبی کو رات کے وقت بلایا ہے، تو فرمایا کہ تم بھی رات کے کسی سناٹے میں اٹھ کر کے، رات کے لمحات میں اٹھ کر کے، رات کے وقت اٹھ کر کے میرے سے ہم کلام ہو جایا کرو، میرے سے ملاقات کر لیا کرو۔ اس لیے اللہ نے لیلا، رات کے وقت معراج کروائی۔ تو ہمیں بھی بھائی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رات کو اٹھے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو رات کے وقت یہ معراج کروائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معراج کروائی ہے، لیکن امتحان کی صورت میں، امتحان بھی تھا اور یہ معراج زمین پر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام میدان عرفات میں ہیں، یہ معراج ہے، لیکن امتحان کی شکل میں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں، معراج ہے امتحان کی شکل میں۔ اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے ہے، معراج ہے امتحان کی شکل میں۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ہے، معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں۔ نوح علیہ السلام طوفان میں ہے، معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، معراج ہے امتحان کی شکل میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار کی طرف لے کر جایا جا رہا ہے، معراج ہے امتحان کی شکل میں۔ زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، معراج ہے لیکن امتحان کی شکل میں۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر آمنہ کے لال کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک پیغمبر کو معراج بھی کروائی، اور یہ معراج بصورت امتحان نہیں تھی بلکہ یہ معراج بطور انعام بھی تھی۔ اور باقیوں کو جیسے یہ معراج زمین پر تھی، اللہ نے پاک پیغمبر کو یہ معراج زمین پر نہیں کروائی، ایک تو بصورت انعام بھی کروائی، اور اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو یہ معراج زمین پر نہیں بلکہ عرش پر کروائی ہے۔ تو یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا اللہ کا انعام بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ امی عائشہ نے پوچھ لیا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں مبارک سے آنسو بہنے لگے۔ فرمایا کہ عائشہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت پہنچی جب میں طائف میں گیا اور وہاں لوگوں کو دعوت دی، صرف ایک آدمی کی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، کوئی میرے پیچھے سیٹیاں بجا رہا تھا، کوئی تالیاں بجا رہا تھا، کوئی مجھے پتھر مار رہا تھا۔ صورت یہ تھی کہ میرا جسم لہولہان ہو گیا تھا، حتیٰ کہ جسم کے خون نکلتا ہوا میری جوتی تک چلا گیا تھا۔ اور آپ دیکھیں پاک پیغمبر نے اس وقت بھی شفیق بنے، رحیم بنے، آپ کے اوپر رحمت والا غلبہ تھا، آپ کو امت سے محبت تھی، الفت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایات میں آتا ہے کہ وہ خون آپ کا جو جم گیا تھا جوتی کے اندر کیوں جمع تھا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ نہ جمنے دیتے، وہ خون جوتی سے باہر نکلتا، اور جب کسی اللہ کے نبی کا خون زمین پر بہتا ہے تو اللہ کی ذات کو یہ برداشت نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، جوتی کے اندر جا رہا تھا، جب نکلنے کے قریب ہوا تو پاک پیغمبر نے اپنے کپڑوں سے اس کو پونجھ لیا تاکہ یہ قطرے زمین پر نہ گریں، کہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اتنا شفیق تھے۔ اور فرمایا کہ عائشہ مجھے جب وہ لمحات یاد آتے ہیں تب مجھے رونا آ جاتا ہے، مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی۔ یہ واقعہ ہوا، ساتھ ہی آپ کے ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے ساتھ 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 جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی میری اور آپ کی ماں تھی اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا۔ حضور نے عام الحزن اس کا نام رکھا۔ جب یہ ساری پریشانیاں آ گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے غم ہلکے کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے آپ کو معراج اس لیے کروائی تاکہ آپ کے غم ہلکے ہوں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، آپ کو ہم جنت کی سیر کروائیں، آپ کو ہم حوروں کے نظارے کروائیں، اور آپ کو ہم آپ کے یاروں کے محلات دکھائیں تاکہ آپ کا جو غم ہے یہ ہلکا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضور کو جو عمر کا محل دکھلایا تھا اسی وجہ سے دکھلایا تھا تاکہ حضور جب اپنے یاروں کے محلات دیکھیں کہ حضور کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو بھائی ابھی تو یہ میں نے آغاز کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کروایا کیوں ہے، اس میں اور بھی بڑی حکمتیں ہیں، اور جو سب سے بڑی حکمت ہے بھی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں جو زندگی ملی ہے یہ بڑی قیمتی ہے، اس کی قدر کرو، اور جو راتیں ملی ہیں ان کی اور زیادہ قدر کرو، راتوں کی تنہاؤں میں اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرو، میرے سامنے سر جھکایا کرو۔ یہی وجہ ہے اللہ نے رات کو معراج بھی کروائی، اور یہ نماز والا تحفہ بھی معراج کی صورت میں اور رات کے وقت میں عطا کیا تاکہ میری آپ کی امت صرف 5 نمازوں پر اکتفا نہ کرے، اس وقت بھی میرے سامنے سر جھکائے، اور جیسے رات کی تنہائیوں میں آپ کو یہ عبادت مل رہی ہے، یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر کے بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی